الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب ہے باب بیع الرقیق، باب ہے لوڈی غلام بیچنا۔ امام بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے کہ آدمی اگر کوئی اپنی لوڈی یا غلام بیچے تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر یہ بہت عام بات تھی، لوڈی غلام کا رواج تھا، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، اور اس چیز کو بھی اسلام نے برقرار رکھا اور اس کو جائز میں رکھا کہ آدمی لوڈی خرید سکتا ہے، غلام خرید سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2229، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان کا بیان ہے، بینما جالسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں میں بیٹھا تھا۔ یہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور اس میں ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا نُصِيبُ الصَّبِيَّ فَنُحِبُّ الْأَثْمَانِ، ہم اپنی لوڈیوں کے پاس جمع کے غرض سے جاتے ہیں لیکن ہم انہیں بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا سوال تھا۔ عرب میں لوڈیاں لوگ رکھتے تھے۔ لوڈی اور بیوی میں فرق ہوتا ہے۔ بیوی کی بھی اسلام نے بیک وقت 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، اور شرط ہے انصاف کا، اگر آپ پیمانہ یعنی انصاف کا ترازو برقرار رکھو تو یہ آپ کام کر سکتے ہو، ورنہ ایک پر اکتفا کرو۔ اور ایک آپ پھر اگر آپ کو ضرورت ہے تو لوڈی رکھ لو، عربوں کے اندر چلتا تھا، آج کل تو ہے ہی نہیں۔ تو بیوی اور لوڈی میں ہوتا ہے کہ یہاں انصاف پر زور نہیں دیا جاتا ہے کہ بیوی اور لوڈی کے درمیان انصاف رہے، لیکن 2 بیویاں ہیں تو انصاف آپ کو کرنا پڑے گا، 3 ہیں انصاف کرنا پڑے گا، 4 ہیں تو انصاف کرنا پڑے گا۔ تو لوڈی رکھ لیتے تو انصاف کا معاملہ نہیں رہ جاتا ہے کہ آپ یعنی بیوی کی طرح ان کے اندر انصاف کریں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے، جو جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کا جو اعتدال کا راستہ ہوتا ہے، کھان پان، رہائش گاہ اور کپڑا وغیرہ جو عام چیز ہوتی ہے اس کو تو دینا پڑے گا، یعنی آپ ستا نہیں سکتے ہیں، ظلم نہیں کر سکتے ہیں، بھوکا نہیں رکھ سکتے ہیں کپڑے دینے میں، یعنی یہ جو عام چیز ہے وہ نہیں، لیکن یہ انصاف نہیں رہ جاتا ہے۔ تو لوگ لوڈیاں رکھا کرتے تھے اور خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم لوڈیوں کے پاس جاتے ہیں تعلقات کے غرض سے، لیکن ہم انہیں بیچنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزل کے بارے میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں، کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ عزل ہوتا ہے یہ آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، دوا وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ عرب کے اندر اس وقت کیا تھا کہ لوگ اپنے بیوی کے پاس تعلقات کی غرض سے جاتے اور جب تعلقات قائم کرتے اور جیسے ہی منی کے خروج کا وقت ہوتا تو اپنی بیوی سے وہ الگ ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے یہ راستے حکمت تھی تاکہ بیوی حمل سے نہ ہو پائے۔ آج اس کے لیے بہت سارے طریقے لوگ استعمال کرتے، تو عربوں کے اندر یہ چلا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول ہمارے پاس لوڈی ہیں، ہم لوڈیوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم انہیں بیچنا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ بیچنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لوڈیاں وہ حمل سے نہ رہیں، تو اس کے لیے ہم عزل کرتے ہیں۔ تو عزل کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فَقَالَ أَوْ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ، کہ کیا تم لوگ اس کام کو کرتے ہو؟ یعنی آپ نے بڑا تعجب کا اظہار فرمایا کہ تم اس کام کو کرتے ہو، یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ لا علیکم اللہ تفعلوا، اگر تم نہ کرو تو یہ حرج نہیں ہے، یعنی اگر جو کر رہے تھے نا تم پر بہت سختی نہیں برتی گئی، لیکن یہ اچھا نہیں سمجھا گیا، کہا گیا کہ اگر نہ کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے، یعنی اگر بچے ہونے ہیں تو ہو کے رہیں گے، آپ روک نہیں سکتے ہو۔
تو آج تو حقیقت میں اس کے پیچھے مطلب بہت سسٹم اور بہت طریقے اللہ کی پناہ ہے. سرکاریں بھی اس میں بہت زیادہ پیچھے لگی ہیں، گورنمنٹ وغیرہ، کہ بھائی آبادی بہت کم، دنیا بھر کی بات ہے، حالانکہ سب بے تکی باتیں ہیں، بکواس ہیں، اس باتوں میں کوئی دم نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے پیچھے یہی کہ آبادی اتنی بڑی ہو جائے گی، لوگ رہیں گے کہاں، کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو جائیں گے تو رہیں گے کہاں. تو پھر وہ کہتے بس دو میاں بیوی تو 2 ہی بچے رکھو، 3 یعنی 2 سے زیادہ نہ ہونے پائے. اور اب تو بیچارے سرکار نے سرکاری نوکری دینے والوں کے لیے تو پوری گائیڈ رکھ دیا ہے کہ آپ کو نوکری اس وقت ملے گی جب آپ کے 2 ہی بچے ہیں. ہمارے وہاں پیرا ٹیچر بیکار ہے جو نوکری کے چکر میں ہیں، تقریباً سب کے 2 ہی ہیں یا 2 سے کم ہی ہیں وہ نوکری کے چکر میں. تو اس کے پیچھے جو یہ کہ بھائی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کھائیں گے کیا، ایسے آبادی اگر پھیلتی چلی گئی اور رہیں گے کہاں، زمین تو اتنی ہی ہے جتنا پہلے تھی. یہ سوال تو بہت ہوتے ہیں، تو ان سوالوں میں کوئی دم نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ کہ اگر کسی کے ہاں بچہ نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو کوئی مائی کا لال اس کا اولاد دے نہیں سکتا ہے. دے سکتا نہیں دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب اگر اوپر والا دے رہا ہے تو آپ کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ دے نہیں سکتے ہو تو روکنے والے آپ کون ہوگے. ابھی جمعہ ہی کو کوئی سفیر بیچارہ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا مولانا صاحب مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی، بچے نہیں ہیں، کیا کریں. تو اب جس کے یہاں بچے نہیں ہوتے ان سے پوچھے. تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. تو اس چیز تو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور آپ مثال دیکھیں، یہ سب بے تکی باتیں ہیں. تقریباً آج سے 200 سال پہلے امریکہ کے کسی آدمی نے کہا تھا کہ اگر ایسی ہی آبادی پھیلتی گئی 200 سال پہلے، زمانہ گزر گیا، تو کھانے کے اتنے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ انسان انسانوں کو کھانے لگے گا. یہ اس نے پیشین گوئی کر دی تھی 200 سال پہلے. لیکن الحمدللہ آبادی بہت بڑھ گئی، لیکن آج بھی کھانے کے مسائل نہیں پیدا ہوئے. آج انسان کو کہے کوئی نہیں کھاتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے، وہ انسان کی جو سوچ وہ بڑی محدود ہوتی ہے. اور اللہ جب انسان کی نسل بناتا تو اس کا انتظام اچھے سے کر دیتا ہے. آپ دیکھ اتنی آبادی پھیل گئی، آپ دیکھیں لوگ بدماشیاں کرتے ہیں. ہندوستان جیسے ملک میں اتنے گلے پیدا ہوتے ہیں کہ بتاتے ہیں اس گلے کا ریٹ بڑھانے کے چکر میں لوگ گلوں کو برباد کرتے ہیں. بڑے بڑے بیپاری اور سرکاروں کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، وہ برباد کر دیتے ہیں تاکہ گلے کا ریٹ ڈاؤن نہ ہونے پائے. یہ حالات ہو گئے، اتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے. اور رہے 2-4 شہروں کی مثال دیتے ہیں کہ صاحب دیکھیے دلی، بمبئی، آپ کے شہر جے پور میں آبادی اتنی بڑی ہو گئی، ایسے بڑھتی رہے گی تو کیا ہوگا. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں بھائی، پورے ملک کا یہ حال تو نہیں ہے. جو آبادی آپ کے شہر جے پور میں ہے وہ آبادی آپ کے ڈھانیوں میں تو نہیں ہے. مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ روزگاری کا جو انتظام کر رہے ہو وہ جے پور میں کر رہے ہو. تو اب پورے راجستھان کے لوگ جب کھچ کے وہیں جائیں گے تو آبادی آٹومیٹک وہاں کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. طریقہ یہ ہے کہ آپ روزگار ہر جگہ پیدا کرو تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہونے پائے. اب جیسے ملک کی جو راجدھانی دلی کا معاملہ بہت بڑا آبادی کا مسئلہ ہو گیا. وجہ کیا؟ جب پورے ہندوستان کے لوگ کھچ کے وہیں جائیں گے تو مسائل تو کھڑے ہونے ہوئے ہیں نا. اب ہندوستان میں گھومیے، دیکھیے اتنی بڑی جگہیں اور آبادیوں سے خالی ابھی پڑی ہیں، ویران جگہ ہیں. اور نمونہ کیا وہ دلی، بمبئی 2-4 شہروں کو دکھا دی. وجہ کیا؟ جب آپ روزگار نہیں پیدا کرتے ہو اور وہیں پیدا کرتے ہو تو لوگ کھچ کے جا رہے ہیں. تو یہ سب بے تکی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور آبادیوں کے جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں یہ سب اپنے ہاتھ کے مطلب بدولت میں یہ سب ہو رہا ہے. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے، دیکھیے بچہ زیادہ پیدا کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے. آپ نے بلکہ یہ بھی کہا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہوں. اور آج ہم لوگ نہیں، بس 2 سے زیادہ نہیں. تو یہ سب ایک تو یہ غیروں کی بات ہے. یہ ہماری بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ہم ڈرتے ہیں 2 سے زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ سوچ ہے تو کھائیں گے کیا، کما کے لائیں گے کہاں سے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ جس کے 4 ہیں وہ بھی پل جاتے ہیں، جس کے 2 ہوتے ہیں وہ بھی پل جاتے. بس اوقات آپ دیکھیں گے بڑی فیملی والی بہت خوشحال ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ دیکھیں 2 ہی رہتے ہیں مگر پریشان رہتے ہیں. تو یہ روزی روٹی کا معاملہ اوپر سے ہوتا ہے.
اس میں آدمی کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسے کر دیں، تو آپ نے بڑے تعجب کا اظہار فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرتے ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر تم نہ کرو تو حرج نہیں، یعنی بہتر ہے کہ تم نہ کرو، لیکن اگر کوئی کر لیتا تو اس پر آپ نے کوئی سختی کا اظہار نہیں کیا۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اجتناب کے لیے، یعنی ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ مطلب پہلے سے کر رہا ہے تو اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن کیوں کر رہا اس کے بعد، اس کیوں کا جواب کے بعد کوئی مسئلہ یعنی فتویٰ اس پر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بچہ اگر پیٹ کے اندر پرورش پا گیا ہے، اب اگر اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، سختی کے ساتھ منع۔ ہاں پہلے سے وہ اجتناب کرتا تو ایک گنجائش نکلے گا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، لیکن جب پیٹ میں بچہ پرورش پا گیا ہے تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ عزل کرتے تھے، آپ نے بڑے تعجب کا اظہار فرمایا اور کہا نہ کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور سب سے پوائنٹ کی بات جو آگے آپ نے فرمایا، فَإِنَّ لَيْسَ نَسْمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَن تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ، کہ جس روح کی پیدائش اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گا۔ یعنی یہ کہ جو تم کوششیں کرتے ہو نا، اس سے کوئی فرق اور نہیں پڑتا ہے، اللہ نے جسے لکھ دیا ہے وہ پیدا ہو کے رہے گا۔ یعنی جس اولاد کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ یہ فلا 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 یہ اولاد فلا کی ہوگی، تو وہ ساری اولاد فلا کیا ہو جائے گی۔ اور یہ تو آپ تجربات کی دنیا میں دیکھیں، ایسی خبر آ جاتی ہے کہ فلاں صاحب بہت کوشش کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی ان کا بچہ ہو گیا۔ فلاں صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، جب 4-6 مہینے کا ہو گیا تب پتہ چلا کہ ان کے یہاں بچہ پیٹ میں ہے۔ تو ایسے بہت سارے، یہ نمونہ اس بات کا ہے کہ جب اللہ دینا چاہے گا تو آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں وہ آپ روک نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ جو کوششیں کر رہے ہیں نا، وہ گویا ایک آپ نظام سے بغاوت کرتے ہیں، گویا اللہ جو دینا چاہتا اس سے روکنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، اولاد یہ نعمت ہے، اللہ نے اولاد کو کیا کہا؟ نعمت کہا ہے، اور نعمت اللہ دے اور ہم کہیں صاحب ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ تو بے تکی بات ہے نا۔ اولاد یہ جمع کا لفظ ہے، تو علی علم نے کہا کم سے کم ہر ایک کے یہاں 3 بیٹا اور 3 بیٹی ہونی ہی چاہیے، تب اولاد کی نعمت آپ کو مکمل ملی ہے۔ اگر اس سے کم ہے، اس کا مطلب ابھی مکمل نعمت اولاد کی آپ کو نہیں ملی ہے، کم سے کم، اور زیادہ جتنا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ آپ اچھے رکھیں کہ جو بھی اولاد اپنے یہاں پیدا ہوتی ہے وہ اپنا روزی روٹی لے کے آتی ہے۔ مثال ہے نا کہ بھائی وہی بچہ نہیں پیدا ہوتا، ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں آتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے بعد دودھ کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اللہ پیغام دے رہا ہے کہ جیسے ماں کی چھاتی میں دودھ آیا پیدائش کے بعد، ایسے اس کے خوراک کا انتظام بھی ہو جائے گا، تم ٹینشن نہ لو، تمہارا کام ہے صرف کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔